عزیزان محترم، السلام علیکم۔ یہ آپ کی بزم کے نمائندہ صاحب نے یہ ایک خصوصی سا پروگرام بنا لیا کہ آپ احباب سے میں بھی کچھ گزارش کروں۔ ویسے تو یہ سچی بات یہ جی میرا بھی چاہتا تھا، تو انہوں نے یہ اوکے یہ نکال لیا۔ آپ احباب بزم کے ممبر ہیں تو گویا اس تاریخ سے وابستہ ہے، تو میں ان احباب سے ہی اس وقت مخاطب ہوں کہ جو اپنے آپ کو اس تاریخ سے وابستہ بتاتے ہیں یا ہیں، لیکن مجھے ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ میں یہ عرض کروں کہ یہ تاریخ کیا ہے اور اس سے وابستگی کے معنی کیا ہیں، اور ضرورت اس لیے پیش آئی ہے کہ مجھے بتایا جاتا رہا کہ ہمارے ہاں بزم کے ممبر تقریباً 60 کے قریب ہیں، 80 کے قریب ہیں۔ شہر لاہور ہے، 80 کے قریب ممبرز ہیں، تو ان میں سے عام طور پہ میٹنگ آپ کی یہاں درس کے بعد ہوتی تھی، تو گویا جو درس میں ان میں سے آتے تھے وہی تھے جو میٹنگ میں آتے تھے، ان میں سے بھی شاید کچھ چلے جائے، لیکن بہرحال یہ تو اندازہ مجھے ہو جاتا تھا کہ اس درس میں بزم کے ممبروں میں سے کتنے آتے ہیں۔ تو میرے لیے تو یہی کافی تھا یہ دیکھنے کے لیے کہ بزم کے ممبروں کو اس تاریخ سے وابستگی کتنی ہے۔ لاہور میں رہنے والے بزم طلوع اسلام کے ممبر اور جو درس قرآن کریم ہو رہا ہے وہ اس میں نہیں شریک ہوتے، تو آپ احباب کے اپنے پیمانے ہیں، آپ جو میں کریے، میرے پیمانے کے مطابق تو قطعاً وابستگی یہ نہیں ہے۔ اس تاریخ کے معنی ہیں قرآن فہمی، اور جو کچھ قرآن سے سمجھا جائے اسے آگے دوسروں کو سمجھایا جائے، یہ اتنی ہی تاریخ ہے۔ قرآن فہمی کا جو طریق ہے، باہر کے لوگ جو ہیں وہ جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا ترلے لیندے ہے جنہیں کہ کسی طرح سے جمعے کے دن لاہور آ جائیں۔ بعض لوگ ایسے ہیں جو اپنا پروگرام ایسا رکھ لیتے ہیں کہ جی یہاں درس کے دن آ جائیں ہم، جہاں ٹیپ پہ درس ہوتا ہے وہاں بھی یہاں کے مقابلے میں زیادہ حاضری ہوتی ہے اس درس میں جہاں ٹیپ پہ درس ہوتا ہے۔ تو یہ جو چیز تھی، کھلی بات میں یہ کرتا ہوں، یہ ایک ایسا بین ثبوت تھا اس چیز کا کہ بزم کے 80 ممبر جو ہیں ان میں سے کوئی میرا خیال ہے 10-15 زیادہ سے زیادہ ہوتے ہوں گے میٹنگز کے اندر، یعنی جو درس میں آتے تھے۔ یہ اس تاریخ کے ساتھ تو یہ وابستگی نہیں ہے۔ یہاں موجود ہے قرآن فہمی کا ایک ایسا بنیادی پروگرام کہ جو لوگ باہر ہیں وہ ٹیپ منگا کے تو اپنے ہاں خود بھی اس سے سنتے ہیں، دوسروں کو بلاتے ہیں، قرآن فہمی کے اس طریق سے مستفید ہوتے ہیں۔ لاہور شہر میں رہنے والے، میں ان کے سامنے بالمشافہ درس دیتا ہوں، ہر جمعے کو وہ درس ہوتا ہے، اور اس درس کے اندر بزم کے ان اراکین میں سے 80 میں سے 10-15 زیادہ سے زیادہ شریک ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ آپ احباب اس غلط فہمی میں نہ رہے کہ یہ تاریخ کیا ہے۔ یہ جتنی بھی آپ کے ہاں یہ مسلم لیگ ہے، یہ وہ پیپل پارٹی ہے، یہ جمہوریت پاکستان ہے، یہ وہ ہے، یہ ان میں سے کوئی تاریخ ایسی نہیں ہے کہ ہنگامی طور پہ کوئی ایسا کام آ کے پڑے گا اور اس وقت پھر آپ لوگوں کو خاص طور پہ بلایا جائے گا، آپ لوگ اس ہنگامی کام کے لیے آ بھی جائیں گے، وہ ہنگامی کام کریں گے، کرنے کے بعد پھر اپنے گھر چلے جائیں گے۔ یہ تاریخیں تو اس قسم کی ہیں نا، ہنگامی تاریخیں ہیں۔ ہنگامی ان کے ہاں کے کوئی مقاصد ہوتے ہیں، ان ہنگامی مقاصد کے لیے ان کے کوئی اجتماعات ہوتے ہیں، کچھ ہنگامی ان کا پروگرام ہوتا ہے، وہ اس کو پورا کرتے ہیں، باقی صرف ان کی وابستگی یہ ہوتی ہے کہ یہ فلاں پارٹی کے ممبر ہیں، پارٹی کے ہنگامی پروگرام کے لیے ضرورت ہوتی ہے، وہ خود بھی کئی طریقے استعمال کر لیتے ہیں اکٹھا کرنے کے، یا بہرحال یہ اس تاریخ سے وابستگی کی بنا پر ہی وہاں آ جاتے ہیں۔ ہنگامی ہوتی ہے، پھر کوئی اور کام باقی درمیان میں نہیں ہوتا۔ یہ تاریخ ہنگامی نہیں ہے۔
یہ تاریخ ہے قرآن کریم کو سمجھنے کی اور اس کے بعد جو کچھ سمجھا ہے اسے دوسروں تک پہنچانے کی. یہ ایک مستقل مسلسل التزامی تاریخ ہے، ہنگامی تاریخ نہیں ہے. یہ اس میں ایک پروگرام کا حصہ یہ بھی ہے کہ یہ درس جو ہوتا ہے اس میں شامل ہوں، یہاں سے کچھ سمجھا جائے اور پورا ہفتہ باقی جو ہے اپنے اپنے دائرے کے اندر جو سمجھا ہے اسے آگے بھی سمجھایا جائے اور پھر آ جائے. اس کے علاوہ ادارے کی طرف سے جو اور ذرائع اختیار کیے جاتے ہیں وہ الگ ہیں. طلوع اسلام کے پرچے آپ کی بزم اگر لیتی ہے تو یہ تھا کہ ان کو آگے پہنچائے، دوسروں تک ان کو بانٹے. اس کی رپورٹ یہ تھی کہ میرا خیال ہے شاید تو 300 پرچہ یا کچھ لیتے تھے، تو وہ گٹھڑ کے گٹھڑ ان کے ہاں جمع رہتے تھے. اتنا بھی نہیں ہو سکتا تھا کہ مفت پرچہ دوسروں تک پہنچایا جائے. یہ جو چیز ہے اس تحریک کا مقصد کہ خود سمجھے اور آگے اس کو پہنچائے. پہلی چیز میں نے درس کی کہی. دوسری چیز ہے جو میں نے اس پرچے کی کہی. مجھے نہیں معلوم کہ بزم کے ممبروں میں سے وہ سارے طلوع اسلام پڑھتے بھی ہیں یا نہیں، لیکن طلوع اسلام کو آگے پہنچانے کی تو صورت یہ تھی، جو میرے علم میں آئی یہ بات جو تھی کہ وہ مفت پرچہ دوسروں تک پہنچانا جو تھا وہ بھی نہیں پہنچایا جاتا تھا. یہ ایک چیز ہے. یہ طلوع اسلام کے پیمفلٹس کی تقسیم جو ہوتی ہے اس کی بھی یہ صورت ہے. اس کے متعلق بھی مجھے معلوم ہے کہ کہاں کتنے کتنے گٹھے ان پیمفلٹوں کو بھی جمع رہتے تھے. عزیزان من، مجھے کوئی شکایت نہیں، مجھے کوئی گلہ نہیں، میں شکوہ نہیں کر رہا، میں اعتراض نہیں کر رہا. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اس کو سمجھ لیجئے کہ یہ تاریخ کیا ہے. یہ مسلسل کام کرنے کی تاریخ ہے، اور یہ وہی کر سکتا ہے کہ جو یہی نہیں کہ ذہنی طور پہ اس نے سمجھا ہے کہ صاحب اچھی چیز ہے، قرآن کے جس قسم مطالب یہ سمجھاتے ہیں صاحب پرویز صاحب کیا بات ہے، سبحان اللہ. یہ شاعری کی بات دینے والی بات ہے ساری. یہ زیادہ سے زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ذہنی طور کے اوپر آپ اس کو کچھ اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ اتنے کی بات نہیں ہے. وہ اپریشیٹ کرنے والے بہت ہیں. یہاں درس میں بھی آتے ہیں سینکڑوں کی تعداد میں. طلوع اسلام کی پڑھنے والے ہزاروں کی تعداد میں ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں. پیمفلٹ پڑھنے والے تو اب تک ہزاروں سے آگے بڑھ کے لاکھوں میں بھی ہو گئے. وہ لوگ ہیں جو ذہنی طور پہ اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ ان میں سے جس کو آپ بزم کے ممبرز کہتے ہیں، یہ بزم بناتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو قلبی طور پر اس کی اہمیت کو محسوس کرتے ہیں کہ وہ ان کے دل کا ایک آواز ان کے دل کی بنے، ایمان کا درجہ وہ حاصل کر دے ان کے لیے کہ یہ کام جو ہے یہ اس مقصد کے لیے ہم اس تاریخ کے ساتھ وابستہ ہیں. اور وہ اہمیت کی بات ہے. ذہنی طور پہ آپ کو معلوم بھی ہو کہ بخار بری چیز ہے. یہ اگر بیماری ہوتی ہے، اگر نہ علاج کیا جائے تو بچہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہ ضائع بھی ہو جائے، یہ سب کچھ ہو جائے. یہ ذہنی چیز ہے. جب آپ کا بچہ بیمار ہوتا ہے تو پھر یہ بات نہیں ہوتی کہ آپ بیٹھے ہوئے اپنے ہاں وہ کہیں کہ وہ بالکل ٹھیک ہے صاحب، صحت بڑی اچھی چیز ہے، بخار بڑا خطرناک ہوتا ہے اور اس کا کچھ ہونا چاہیے، علاج کرنا چاہیے. آپ سب کچھ چھوڑ کے اس کے علاج کے لیے بھاگتے ہیں، تلاش کرتے ہیں ڈاکٹر کی، دوائی کی تلاش کرتے ہیں، پھر وقت پہ دیتے ہیں، ہر وقت دیکھتے ہیں اس کو. یہ آپ کے دل کی بات تھی، دماغ کی نہیں تھی. دماغ نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ فلاں ڈاکٹر اچھا ہے، فلاں نسخہ اس کا اچھا ہے، فلاں جگہ سے دوائی ملے گی. لیکن اس کے لیے جو تڑپ ہے کہ آپ سب کچھ چھوڑ کے اس کے علاج کے لیے بھاگ رہے ہیں، دوڑ رہے ہیں، ہر قسم کی چارہ جوئی کرتے ہیں، یہ آپ کے دل کی بات ہے. آپ کے پڑوسی کے دل میں چونکہ یہ بات نہیں ہوتی، وہ یہ کچھ نہیں کرتا، آپ کرتے ہیں. دونوں میں فرق یہ ہے. بخار یا مرض کو وہ بھی برا سمجھتا ہے، وہ بھی جانتا ہے کہ اس کے نتائج خطرناک ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کے بچے کی بیماری پہ وہ تڑپتا نہیں ہے، بھاگتا دوڑتا نہیں ہے. زیادہ سے زیادہ کچھ ہمدردی ہے جس کو وہ کرتا ہے. بڑا فرق ہوتا ہے. یہ ہے مثال دل کے لگن کی. اس بزم کا ممبر صرف اس کو بننا چاہیے جس کے دل میں اس کے لیے اس قسم کی تڑپ اور لگن ہو. جو محض اسے ذہنی طور پہ کچھ اچھا سمجھتے ہیں، ضرورت نہیں ہے کہ وہ بزم کے ممبر بنے.
اور لوگ بھی یہاں آتے ہیں، وہ جی چاہے درس میں وہ آئیں، اور لوگ بھی رسالہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، آگے بھی بھیجتے ہیں، جی چاہے وہ بھی یہ کچھ کریں، پمفلٹ بھی لوگ لے جاتے ہیں، لے جانے کے بعد وہ بانٹ بھی دیتے ہیں، ان کا بھی جی چاہے وہ ایسا کریں، لیکن بزم کا ممبر تو اسے بننا چاہیے کہ جس کے دل میں یہ بات ہو، اور پھر یہ سوال ہی نہیں ہے کہ صاحب وہ درس بلا عذر کے درس میں شریک نہیں ہو رہا، بلا عذر کے آپ کی میٹنگ میں نہیں، میٹنگیں ہوتی ہیں، اس کے لیے میں نمائندہ صاحب کو ہمیشہ، بہرحال وہ میرے لیے تو برخوردار کی حیثیت بھی رکھتے ہیں، اور میں بعض اوقات ان کو ذرا سختی سے بھی کہہ دیتا ہوں کہ یہ کیا ہے آپ کے ہاں کے 60-80 ممبر کہ آپ کی میٹنگ میں کبھی بھی 10, 15, 20 سے زیادہ کبھی میں نے دیکھے ہی نہیں ہے، کیا آپ ان کو بلاتے نہیں ہیں؟ ان کو پتہ نہیں دیتے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی ایک ایک کو بلایا جاتا ہے، ایک تو مستقل طور پر یہ کوئی پروگرام ہے شاید کیا یہ مہینے میں 2 دفعہ دوسرے جمعے کو، یعنی مستقل طور پہ یہ طے ہی ہے، یعنی جس طرح سے کہ یہاں یوم الجمعہ ایک طے شے ہے نا آپ کے یہاں نمازیوں میں، جمعے کا دن اور اس کی نماز، اس کے لیے الگ الگ نہیں جانا پڑتا، وہ طے شدہ ہے۔ ایک تو ان کے یہاں کا پروگرام یہ طے شدہ ہے، دوسرا پروگرام یہ ہے کہ اگر وقتاً فوقتاً اس کے علاوہ ضرورت پڑے تو اس کی اطلاع دی جائے، ساتھ اطلاع دینے والے طریقے بھی مجھے انہوں نے بتایا کہ برت کے دیکھ لیے، مستقل طریقہ جو ہے وہ بھی بتا دیا۔ میں نے کہا ہے کہ مجھے کسی کے خلاف شکایت نہیں ہے، مجھے یہ حق ہی نہیں پہنچتا، تو ٹھیک ہے، یعنی کوئی خدا نہ کرے کوئی ملازم تو نہیں ہے آپ لوگ، کوئی ہم کا حق کو پے تو نہیں ہم کرتے ہیں، تو یہ چیز جو ہم کہیں کہ صاحب یہ ڈیوٹی آپ کے سپرد کی تھی آپ نے کیوں نہیں کی۔ میں نے کہا یہ ہے کہ یہ آپ سوچئے کہ اس کی ممبرشپ کے معنی کیا ہے، یہ جو چیز ہے یہ طے کیجیے اپنے دل کے اندر، یہ جو چیز ہے کہ اس کی ممبرشپ کے معنی یہ ہیں کہ اس کو خود سمجھنے کے لیے اور جو سمجھا ہے اس کو آگے سمجھانے کے لیے اس قسم کی دل میں تڑپ پیدا ہو جیسے اپنے بچے کے علاج کے لیے ہوتی ہے، پھر تو آپ ممبر بن گئے۔ اس کے بعد آپ کو جو مقرر ہے دن یا اس کے وقت، اس کے اندر آپ کو شریک ہونا ہوگا، اگر کوئی عذر ہے تو پہلے معذرت کرنی ہوگی، نمائندے کو اطلاع دینی ہوگی، خاص طور پہ بلایا جائے گا تو اس وقت آپ کو آنا ہوگا، اور نہیں آنا تو اس کے لیے اطلاع دینی ہوگی۔ یہ جو کام آپ اپنے ذمے لیں جسے ہم کہتے ہیں سپرد کیا جاتا ہے، سپرد نہیں کیا جاتا، وہ کام آپ اپنے ذمے لیتے ہیں، اس کو جو ذمے آپ لیتے ہیں اس کام کو آپ کو پورا کرنا ہوگا اور اس کی اطلاع دینی ہوگی کہ میں اتنا کام کر سکتا ہوں۔ آپ کی رپورٹ آنی چاہیے، ہر وہ 2 ہفتے کے بعد جو میٹنگ ہوتی ہے اس میٹنگ میں ہر ممبر یہ بتائے کہ میں نے اس 2 ہفتے کے اندر اس سلسلے میں کیا 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 ہے، میرے ذمے کیا لگایا گیا تھا اور میں نے کس حد تک اس کو کیا ہے، یہ ہر ایک اپنی رپورٹ پیش کرے گا۔ اس کے بعد یہاں بیٹھ کے پروگرام چاک آؤٹ ہوگا کہ آگے کیا کرنا ہے ہم۔ مجھے تو حیرت ہوتی ہے، بعض کی چھوٹی چھوٹی بزمیں ہوئے ہیں، بعض تو گاؤں میں بزمیں ہیں، ان کی طرف سے یہ وہ خود براہ راست بیچارے ہم سے نہیں مل سکتے، چٹھیاں آتی ہیں ان کے یہاں کی، ہدایات مانگتے ہیں، رپورٹیں بھیجتے ہیں، یہ سب کچھ ہوتا ہے۔ لاہور کی بزم کے ممبر اس کی میٹنگ میں جمع نہیں ہوتے ہیں کہ جائے کہ یہ رپورٹیں پیش کریں اپنی کہ کیا ہوتا ہے۔ وہ ہنگامی ایک چیز ہوتی ہے، ہوا کرتی تھی، کبھی کنونشن ہو جاتی تھی، ٹھیک ہے، اس کے اندر وہی ایک ہنگامی چیز جیسے ہوتی ہے تاریخوں کی، اس کے اندر آ بھی جاتے تھے لوگ، کام بھی کچھ کر لیتے تھے، لیکن یہ مسلسل کام کرنے کی ایک چیز، اگر تو یہ آپ کا قلبی تعلق ہے اس چیز سے، اس کی اہمیت آپ کے نزدیک ہے کہ ہم نے قرآن سمجھنا ہے اور اس سمجھے ہوئے قرآن کو آگے پہنچانا ہے، تو اس صورت میں آپ تجدید کیجئے اپنی ممبرشپ کی، اور اگر آپ دل کو اپنے ٹٹولیے، اگر یہ کیفیت وہاں نہیں ہے تو ٹھیک ہے، ممبرشپ کی بات ختم کر دیجیے، آپ متفقین ذہنی طور پہ جو مفید سمجھتے ہیں متفقین کہلاتے ہیں، اس میں آئیے۔ یہ جو بات ہے نا کہ آپ کی ممبرشپ تو 80 آدمیوں کی وہاں موجود ہے، یہ دھوکے میں رکھتی ہے، ہر ایک آپ کے نمائندے کو دھوکے میں رکھتی ہے۔ وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری ٹیم ہے ایک 80 ممبرس کے اوپر مشتمل،
اس بنا پہ وہ اپنے ذہن میں کوئی پروگرام بنا لیتا ہے، اور وہ پروگرام جو ہے اس کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو 10 بھی ساتھ نہیں کے ساتھ نمائندہ سے بازپرس ہوتی. ہم تو یا ادارہ یا میں تو بہرحال نمائندے سے ہی بازپرس کر سکتے ہیں نا، نمائندے سے بازپرس بھی ہوتی ہے وہ، اور وہ اپنی معذوری بھی بتاتا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ یہ چیز نہیں آپ لوگوں نے طے کی کہ اس کی ممبرشپ کے معنی کیا ہیں. تو اس کو اگر پہلے نہیں طے کیا تو معاف رکھیے گا، میں آج بالکل واضح طور پہ کوئی بلنٹلی باتیں کرنا چاہتا ہوں. ہم اس دھوکے میں نہیں جانا چاہتے کہ لاہور کے اندر 80 ایسے لوگ ہیں کہ جو اس فکر کو سمجھتے ہیں خود اور اس کے بعد دوسروں تک پہنچاتے ہیں. یہ اس شکل کے اندر موجودہ جو صورت ہے یہ دھوکے میں رکھنے والی بات ہے. ہمیں یقینی طور پہ معلوم ہونا چاہیے یہاں کہ لاہور میں کتنے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے دل میں اس کے لیے یہ طرف ہے. درس میں ناغہ یعنی تاریخ کے ساتھ وابستگی کا دعویٰ اور قرآن کریم کا درس بالمشافہ یہاں ہو رہا ہے. روز نہیں ہے کہ کام کاج فرصت نہیں دیتا، جمعے والے دن ہم رکھتے ہیں، چھٹی والے دن رکھتے ہیں، اس کے لیے 1.5-2 گھنٹے کی ساری بات ہوتی ہے صاحب. 80 ممبر میں سے 10 ممبر بھی نہیں ہے صاحب اس درس کے اندر. تو اس بزم سے یا اس تاریخ سے وابستگی والے جو ہیں تعداد کا کوئی سوال نہیں ہے اس کے اندر. ووٹس نہیں لینے ہم نے صاحب، ہم نے کوئی کینڈیڈیٹ کھڑے نہیں کرنے ہیں اس کے لیے. یہ بھی صورت نہیں ہے کہ ان سے کچھ ہم نے مستقل طور پہ آمدنی ہے چندے جمع کرنے ہیں، یہ بھی بات نہیں ہے صاحب. صرف اتنی چیز کا ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اس جگہ ہمارے ہاں اس شہر کے اندر اتنے لوگ موجود ہیں جن کے دل میں قرآن کے سمجھنے کی طرف ہے، اور پھر وہ اس سمجھے ہوئے قرآن کو جو طریقے ہمارے ہاں کے ہیں اس طریق کے مطابق آگے بھی پہنچائیں گے. جب بھی آواز ان کو دیں گے حی علی الصلاۃ، وہ اس کے لیے جمع ہوں گے. جو دن مقرر کیا ہوا ہے ان کے لیے اس دن بغیر بلائے ہوئے وہ وہاں جمع ہوں گے. درس میں بغیر بلائے ہوئے وہ جمع ہوں گے. یہاں وہ جو میٹنگ میں کام دیا جائے گا اس کو وہ کریں گے خود جا کر، اس کی رپورٹ دیں گے یہاں آ کے کہ یہ کچھ ہم نے یہ کیا ہے یہ کام. عزیزان من، میں نے اس لیے آج آپ لوگوں کو اس سمع خراشی کی یا جرت دی ہے کہ آپ دوبارہ سوچیے اپنے متعلق. پرانے فارم آپ لوگوں کے جو ہیں سمجھ لیجئے کہ وہ کوئی طے نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے اس بات کی. پتہ نہیں کوئی کس طرح سے کسی نے فارم بھر دیا ہے، کسی نے کسی طرح فارم بھر دیا ہے، کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر. اس میں کوئی چیز میں نے کہا ہے نا کہ کسی شکایت کی نہیں، کوئی ضلع کی نہیں. مجھے اس کا افسوس بھی نہیں ہوگا، مجھے اس کی خوشی ہوگی اگر اس 80 میں سے کچھ 8-10 بھی نکل آئے ایسے جنہوں نے کہا کہ ہاں صاحب ہم نے آج بات سمجھ لی ہے، ہم اس کے مطابق اس تاریخ کے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہیں. بالکل ٹھیک، بڑی خوشی کی بات ہوگی، بڑے اطمینان کی بات ہوگی، بڑے بھروسے کی بات ہوگی. ہمیں معلوم ہوگا کہ شہر کے اندر 10 آدمی ہمارے یہاں سے موجود ہیں. جب ضرورت ہوگی ہم ان 10 کو آواز دیں گے، وہ یہاں موجود ہوں گے. جو کام ان کے ذمے لگائیں گے یا جو انہوں نے ذمے لیا ہوا ہوگا وہ اس کام کو کریں گے. آپ خود ہمیں اطمینان ہو بجائے اس کے کہ ہمیں معلوم ہو کہ 80 ممبر ہیں ہمارے ہاں کے، اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہی ہیں کہ 10 ممبر بھی آپ کے یہاں کے بدن میں نہیں آتے. عزیزان مان، اس کو دوبارہ سوچیے اور یہ پھر اور سوچیے. اس میں باقی تاریخوں کے اندر کچھ نہ کچھ اپنا ذاتی مفاد جو ہے وہ ہوتا ہے. یہ دنیاوی مفاد جسے ہم کہتے ہیں، یعنی بہت سے تو ایسی جگہ ہوتی ہیں جہاں سے کچھ مالی مفاد بھی ہوتا ہے. موجود ہیں وہ لوگ جو اپنے ممبروں کو بھی دیتے ہیں. ایسے مقام بھی ہوتے ہیں جہاں سے یہ نظر آتا ہے سیاسی طور پہ کہ ہماری پارٹی کامیاب ہو گئی تو کل کو حکومت ہی مل جائے گی، اقتدار ہی ہاتھ میں آ جائے گا. اس کے ذریعے سے جو وابستہ ہوں گے اس قسم کی سوسائٹی سے یا انجمن سے یا جتنی بھی ہمارے ہاں سیاسی جماعتیں ہیں، مفاد تو ہوتے ہیں نا. اصل ان کی پارٹی برسر اقتدار آ جائے تو بالواسطہ ہی صحیح ان کی یہ صورت ہو جاتی ہے. اگر وہ مذہبی جماعتیں ہیں تو مذہبی حیثیت سے بھی ایک معاشرے کے اندر یا کم از کم اپنے محلے میں کچھ عزت ہی مل جاتی ہے. یہی چیز ہوتی ہے کہ ان کو مذہب سے وابستگی ہے. مذہبی طبقہ جو ہے وہ ان کے دل میں ان کا کچھ احترام ہوتا ہے، یا کم از کم ان کے سامنے یہ معلوم ہوتا ہے لوگوں کو محلے میں کہ یہ صاحب فلاں ممبر لگ.
آپ کی اس جماعت میں اس تحریک کے اندر ان میں سے کوئی فائدہ بھی نہیں ملتا. مالی طور پہ تو آپ کو کچھ نہ کچھ چندہ دینا ہی ہوتا ہے. آپ کو یہاں سے تو یہ کچھ ملتا نہیں. حکومت میں کبھی اس نے آنا نہیں, کبھی اس نے اقتدار حاصل کرنا نہیں ہے. اس لیے یہ بھی نہیں کہ کسی زمانے میں اگر ایسا ہو گیا تو ہم کو اس ذریعے سے دل واسطہ کچھ مفاد حاصل ہو جائیں گے. سیاسی ہنگامے بازی نہیں ہے کہ چلیے جلوس ہی نکلے گا, نعرہ ہی لگے گا اور کچھ نہیں. کبھی کینڈیڈیٹ ہی کھڑے ہو جائیں گے, ہم اشتہار چھپیں گے ہمارے نام کے. قطن یہ بھی نہیں ہے. سب ہمارے ہاں تو مذہبی حلقہ ہی آپ کا کوئی نہیں ہے. اس حلقے کے اندر تو آپ پہ ہر جگہ اعتراضات ہی ہوں گے, تان و تشنیع آپ کے ہاں کی ہوگی. یہ چیز نہیں ہوگی کہ جو مذہب پرست طبقے کے اندر جس انداز سے کسی آدمی کا مقام ہوتا ہے وہ بھی یہاں نہیں ملے گا. تو اس میں تو ان میں سے کوئی چیز بھی نہیں ہوگی. تو اس لیے یہ چیز تو ہو جائے کشش آدمی کے لیے ہو ہی نہیں سکتی. اور یہی وجہ ہے کہ آپ میں سے 80 ممبر جو ان میں سے 10 بھی نہیں آتے. وہ سمجھتے ہیں کہ صاحب اس میں کیا چیز ملے گی, کیا ہمیں اس میں تو وہ شخص ہے جو یہ سوچی کہ ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین, کہ یہ جتنے بھی یہ فرائض ہیں, یہ ذمہ داریاں ہیں, یہ جو میں نے خود لی ہیں, جو میرے ذمے لگائی جاتی ہیں, بغیر کسی معاوضے کے, صلح کے, نہ ستائش کی تمنا, نہ صلح کی امید, کچھ نہیں. کہیں سے واہوانی باہر سے نہیں ہوگی. اتنا بھی نہیں اس میں سے کچھ ملے گا, دینا ہی کچھ پڑے گا, بھاگنا دوڑنا ہی پڑے گا. لیکن اس کی اگر اہمیت آپ کے دل میں ہے کہ مجھے اس کے لیے یہ کرنا چاہیے اپنی زندگی کا فریضہ سمجھ کے, پھر اس طرح سے وابستہ ہو جائیے. اور اگر یہ چیز نہیں ہے, ذہنی طور پہ آپ کو یہ چیز اچھی لگتی ہے, تو جس طرح سے اور لوگ ایسے ہیں ان کو متفقین کہہ دیا جاتا ہے. کبھی کبھی وہ لوگ خود آ جاتے ہیں, کبھی ان سے بات بھی ہو جاتی ہے, لیکن وہ وابستگان تحریک نہیں ہوتی. یہاں وابستگان تحریک کی تعداد جو ہے وہ اس کا کوئی لحاظ, اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے. یہاں تو دیکھنا یہ ہے کہ واقعی قلبی اعتبار سے کون اس کے ساتھ وابستہ ہے اور ان کاموں کے لیے اپنے آپ کو وقف کیے ہوئے ہے یا اپنی ذمہ داریاں سمجھ رہا ہے. یہ چیزیں ہیں عزیزان من. دوبارہ اپنے فارموں کو تجدید کیجیے, دیکھ لیجیے. نہیں ہے تو کہہ دیجیے نمائندے صاحب کو کہ صاحب ہمارے بس کی بات نہیں ہے, ہم یہ نہیں کر سکتے, ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. ختم کر دیجیے کس کو. وہ اپنے ہاں سے اس کی تدبیر کر دیں گے. جتنے ایسا کر سکتے ہیں وہ خود سوچ سمجھ کے اس کے متعلق, تو یہ پھر دوبارہ ان سے کہیں کہ ہمیں اس لسٹ میں شامل کر دیجیے گا. اور پھر یہ چیز ہوگی کہ اس کے بعد پھر اس قسم کی جو روش ہوگی یہ کبھی برداشت نہیں کی جا سکے گی. یہ ٹھیک ہے کہ ہم کیا کر دیں گے, یہ تو سوال ہی نہیں ہے. باقی پارٹیوں میں تو یہ چیز ہوتی ہے, ممبر شپ سے نکال دیا جاتا ہے تو ان کے بہت سے مفاد ہوتے ہیں جن پہ زد پڑتی ہے, اس لیے وہ منتیں بھی کرتے ہیں کہ ہمیں صاحب نہ نکالیے. تو یہاں تو سوال یہ پیدا نہیں ہوتا کہ آپ کے کسی مفاد پہ زد پڑے گی صاحب. وہ تو آپ برضائے رغبت اگر اس کے لیے تیار ہیں, اور میں نے اس لیے کہا ہے کہ یہ بات غالباً سمجھ میں نہیں آئی تھی یہاں جنہوں نے ممبر شپ کے لیے اپنے آپ کو آفر کیا یا فارم بھر کے دیے تھے, ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آئی تھی کہ یہ تحریک ہے کس قسم کی اور یہ تحریک مطالبہ کیا کرتی ہے اس شخص سے جو اپنے آپ کو اس سے وابستہ سمجھتا ہے. یہ مطالبہ کرتی ہے یہ تحریک, یہ ہے وہ تحریک. کوئی بنیادی مفاد اس کے اندر موجود نہیں ہے. اگر اتنی لگن آپ کو ہے, میں نے کہا ہے کہ وہ ذہنی طور کے اوپر صرف سمجھ لینے والی بات نہیں. اگر آپ اس کو اپنے قلب کا تقاضا سمجھتے ہیں اور اسی طرح سے اس کے لیے بےتاب ہوتے ہیں جس طرح بچے کی بیماری کے علاج کے لیے آپ ہوتے ہیں, پھر اس تاریخ کے ساتھ یوں وابستہ رہیے. اگر یہ بات نہیں ہے تو وہ ذہنی طور پہ وابستگی جس طرح سے اور متفقین کی ہوتی ہے اس میں یہ کیجیے گا. تو اس کو سمجھ لیجیے. یہ چیز اگر بخشی ہے آپ کے ہاں کی اور آپ اس کے لیے بطیب خاطر رضامندی سے تیار ہیں, ان کو اطلاع دے دیجیے. یہ ہوں گے آپ کی بزم کے ممبر, یہ ہوگی آپ کی بزم. اور جو اس کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے یا وہ بہرحال
سمجھتے ہیں کہ ہمارے بات کی بات یہ نہیں ہے، نہیں کرنا چاہتے. سوال نہیں ہے کہ کیوں نہیں کرنا چاہتے، ہم کسی سے نہیں پوچھیں گے کہ یہ کیوں نہیں کرنا چاہتے. تو ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں کہ صاحب ہم اس طریقے سے اس کے ساتھ وابستہ نہیں ہو سکتے. لیکن جو اس کے بعد جو بھی پھر یہ کہیں گے کہ ہم وابستہ ہوں گے تو ان پہ یہ ذمہ داری عائد ہو جائے گی. ان سے ہم پوچھیں گے ضرور کہ اس کے باوجود آپ نے جب اس طرح سے بطیب خاطر اس وابستگی کا اظہار کیا اور شامل ہوئے ہیں، پھر کیا وجہ ہے کہ آپ نے یہ کام نہیں کیا، آپ اس طرح سے نہیں آئے. پہلی مقدم چیز اس کے اندر، اس درس کے اندر حاضری ہوگی. پہلا تقاضا اس چیز کا آپ کے دل کی آواز جو میں نے کہا ہے اس تاریخ کی اہمیت کے متعلق جو نکلے گی وہ یہ چیز ہے. یہ یہاں یہ درس جو ہے، بہرحال میں کیونکہ خود درس دیتا ہوں، اس کی اہمیت یوں نہ چاہیے کہ میں اپنی اہمیت بتا رہا ہوں. یہ قرآن کو سمجھنے کے لیے شہر کے اندر آپ کے ایک مرکز اس قسم کا اور یہ ایک چیز موجود ہے. دل میں جن لوگوں کے یہ طرف ہے اس کو سمجھنے کے لیے وہ غنیمت سمجھتے ہیں اس کو. میں نے ان لوگوں کو دیکھا ہے، حالانکہ وہ ممبر نہیں ہیں مجموعوں کے. مجھے کبھی کسی ایک درس کا بھی ناغہ کرنا پڑتا ہے تو وہ تڑپ کے آتے ہیں میرے پاس کہ صاحب پروگرام کچھ بدل دیجیے، جمعے کا ناغہ نہ کیجیے آپ. وہ ہے ٹھیک ہے، لیکن یہاں ایک کیفیت ہے ہمارے یہاں کہ ڈزن کے 80 ممبر ہیں، ان کو اتنا بھی جمعے والے دن نہیں خیال ہوتا کہ صاحب درس ایک ہو رہا ہے، اس میں جا کے قرآن تو کچھ سمجھ لیجیے نا. تو کیا وابستگی ہو گئی ہے آپ کی اس تاریخ کے ساتھ؟ یہ تو ہے ہی تاریخ یہ کہ قرآن کو آپ نے سمجھا کتنا، قرآن کو سمجھایا کتنا. یہ ہے میرے عزیز جس کے لیے میں نے یہ ضروری سمجھا تھا کہ میں آپ احباب سے بالمصافحہ کھلے کھلے الفاظ میں ایک بات کر دوں تاکہ آپ اپنے مستقبل کے متعلق خود فیصلہ کر دیں کہ اس تاریخ کے ساتھ وابستگی آپ کے دل کا تقاضا ہے یا نہیں ہے. اس کے بعد آگے بات کریں گے. 10 آدمی بھی ایسے آ جائیں گے تو بہت ٹھیک ہے، کوئی بات ہی نہیں ہے. ہمیں تو کثرت کی تعداد کی کوئی اہمیت ہی نہیں ہے ہمارے نزدیک. قرآن سمجھنے والا، قرآن سمجھانے والا، یہ ہونا چاہیے ہمارے سامنے. یہ ہے جو کچھ میں نے عرض کرا تھا. آپ آداب میں اس بات میں کچھ پوچھنا ہو تو مجھ سے پوچھ لیجیے. نمائندہ صاحب سے میں درخواست کروں گا کہ آپ نے کسی پوائنٹ کی وضاحت آپ سمجھتے ہوں کہ مجھے مزید کرنی چاہیے تو وہ فرما دیجیے، میں وہ بھی کر دوں. کیونکہ یہ روزے بات نہیں ہے. آپ کو معلوم نہیں کہ میں کتنے دکھے ہوئے دل سے یہ باتیں کر رہا ہوں. 58 سے میں یہاں آیا ہوا 20 سال ہو گئے مسلسل درس دیتے ہوئے. ایک دفعہ پورا قرآن ختم کیا، دوسری دفعہ کا شروع کیا ہوا آج ہم سورہ لقمان تک گیا. 20 سال یہاں، باقی جگہ کو چھوڑ دیجیے. 20 سال میں اس لاہور کے شہر میں 80 لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اس کی بزم کے ممبر ہیں، تاریخ سے وابستگی ہیں. اور یہ جو میں 20 سال سے یہاں بیٹھا ہوا کر رہا ہوں اس کے ساتھ ان کی دلچسپی کی کیفیت یہ ہے کہ وہ بزم اس درس کے اندر بھی نہیں آتے. ٹھیک ہے، خدا نہ کرے کہ ابھی تک یہ صورت پیدا ہو کہ باقی بھی وہ کہیں کہ صاحب ہمیں کچھ اہمیت ہی نہیں ہے اس کی تو میں درس بند کر دوں گا. لیکن وہ سوال یہ نہیں ہے، درس درم کے ممبروں کے لیے نہیں ہے. اور لوگ بھی جو ہیں وہ بہرحال وہ آتے ہیں، ان سے میں یہ مطالبے نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے اس تاریخ کے ساتھ اس قسم کی قلبی وابستگی کا کبھی دعویٰ نہیں کیا. میرے ساتھ ذہنی طور پر وہ سمجھنا چاہتے ہیں، میں انہیں بھی سمجھاتا ہوں. درس میں ہی نہیں، ہفتہ بھر لوگ آتے رہتے ہیں میرے پاس. مجھے تو اب 1 منٹ کی بھی فرصت نہیں ملتی صبح سے شام تک. خوش ہوتا ہوں میں کہ جو ذہنی طور پہ سمجھتا ہے اس کے بعد قلبی طور پہ بھی وہ اس کے ساتھ متعلق ہو سکتا ہے. یعنی اس امید پر جیسے دکاندار دکان کھول کے بیٹھا رہتا ہے، حالانکہ بعض دفعہ سے صبح سے دوپہر تک بیٹھے ہوئے مکھیاں ہلنی پڑتی ہیں، لیکن اس کو ایک امید ہوتی ہے کہ یہ مال کھلا رکھو کوئی تو خریدار پیدا ہو جائے گا. اس لیے وہ تو میری زندگی کا دوسرا حصہ ہے. لیکن یہ لوگ جو آ کے مجھ سے یہ کہتے ہیں، جنہوں نے یہ کر کے دیا ہوا ہے کہ ہماری اس تاریخ کے ساتھ وابستگی ہے، ان لوگوں کی اگر یہ حالت ہے اس 20 سال کے اندر کہ 8ویں دن 1.5 گھنٹے کا ایک درس ہوتا ہے اور وہ اس کے اندر بھی نہیں آنا چاہتے، وابستگی نہیں. اگر یہ صورت ہے، اتنا ہی تعلق ہے آپ کو، اس لسٹ میں سے اپنا نام نکال دیجیے تاکہ مجھے معلوم ہو
لاہور میں کتنے لوگ ہیں؟ باہر کی بزموں کے متعلق علم ہے ہم کو، اور وہ بڑی عمدگی سے اس کو آگے چلا رہی ہیں. لیکن کبھی وہ ناکام نہیں. جو کام ان کے ذمے ہم لگاتے ہیں یا وہاں اپنے آپ انہوں نے اپنے ذمے لے رکھا ہوا ہے، چھوٹے پیمانے پہ تسلسل اور استقامت کے ساتھ 25-26 سال سے کرتے جا رہے ہیں. مخالفتوں کا ہجوم ہے جو وہاں برداشت کر رہے ہیں، اپنے گھر کے لوگ ان کو چھوڑ رہے ہیں، اپنے عزیز رشتہ داروں کی نظروں کے اندر وہ خارے بہلو بنے ہوئے ہیں، سب کچھ برداشت کیے چلے جا رہے ہیں. 26 سال سے کم از کم وہ پہلے دن کے آئے ہوئے، پہلی بزموں کے آئے ہوئے لوگ اس طرح سے آ رہے ہیں. آپ لوگوں کو بھی جانے پہچانے ہوں گے، 10-10 15-15 برس سے تو آپ بھی ان کو دیکھ رہے ہوں گے، اور آپ یہ سن کر خوش ہوں گے کہ وہ اپنے اپنے مقام کے اوپر چھوٹے سے ہلکے میں ہی صحیح، چھوٹے سے پیمانے بھی صحیح، انتظاماً اس چیز کو کیے ہوئے چلے آئے. ہم ان کا کبھی نمائندگان کا اجتماع رکھتے ہیں، پہلی وہاں سے ڈیمانڈ یہ آتی ہے کہ صاحب ایسا رکھیے گا کہ وہ درس آ جائے اس پروگرام کے اندر، کہ یہ تو نصیب ہی نہیں ہوتی یہ چیز کہ وہاں بالمسافہ درس سنے، یعنی حالانکہ ان کے پاس ٹیپ موجود ہے. وہ اتنی اہمیت اس کو دیتے ہیں، اپنا پروگرام ملتوی کر دیتے ہیں، گاڑیاں مس کر دیتے ہیں اپنی، کہ جی وہ درس جو ہے وہ تو ہم سن پائیں. ان کی تو کیفیت یہ ہے. لاہور کی بزم آئی تمہارا نام. تو یہ بات ہے عزیزان من، معاف رکھیے گا، میں نہ تو آپ کی بزم کو متون کرنا چاہتا ہوں، میں نہ یہ شکایت کرنا چاہتا ہوں، میں ایک حقیقت واضح کرنا چاہتا ہوں اس بنا پر کہ میرا احساس یہ ہے کہ بزم کے ممبروں نے اس کو سمجھا نہیں ہے کہ یہ ہے کیا تاریخ اور اس سے وابستگی کے معنی کیا ہیں. یہ بات نہیں کہ ہمارا عائد کی ہوئی ذمہ داریاں آپ کے اوپر آتی ہیں، اس سے وابستہ وہ ہوگا کہ جو دل کی آواز اس کے یہ کہے گی کہ یہ بڑی ضرورت ہے میرے لیے اور مجھے یہ کرنا چاہیے. جیسے بچے کا علاج آپ کرتے ہیں، تو یہ سمجھ لیجیے اپنے ہاں، جن کے دل سے یہ آواز ابھرتی ہے وہ اس تاریخ میں بزم کے ممبر کی حیثیت سے وہ آئے. باقی جو ہیں وہ آتے ہیں، ٹھیک ہے، بسم اللہ، جی چاہے درس میں آئیں، نہ جی چاہے نہ آئیں، جی چاہے طلوع اسلام پڑھیں، نہ جی چاہے نہ پڑھیں. یہاں لاکھوں آدمی ہیں اب ملک کے اندر، اللہ کا شکر ہے ملک سے باہر بھی وہ لوگ ہیں، لیکن ہم ان سے تو کبھی یہ تقاضا نہیں کرتے کہ آپ کیوں نہیں پڑھتے، آپ نے طلوع اسلام آگے کیوں نہیں پھیلایا، کیونکہ انہوں نے کبھی ان میں سے بھی جو لوگ یہاں بھی ہیں باہر ملک کے بھی ہیں جنہوں نے ہمیں یہ یقین دلایا ہے کہ ہم وابستہ ہیں اس کے ساتھ، ہم ان کے ذمے بھی لگاتے ہیں یہ بات، ان سے بات پرس بھی ہم کرتے ہیں، وہ رپورٹیں بھی بھیجتے ہیں، اگر کہیں کوتاہی ہو جاتی ہے تو معذرت بھی کرتے ہیں، اظہار ندامت بھی کرتے ہیں، پلے سے خرچ کرتے ہیں. یعنی ہم تو کبھی اتنا بھی نہیں کہ ان کو ڈاک کا خرچ بھی دے دیں، یہ سب کچھ کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ ہیں وہاں موجود، 7,000 میل کے فاصلے پہ موجود، امریکہ اور لندن تک میں وہ موجود ہیں. پاکستان کے اندر کے تو آپ چھوڑ دیجیے جتنے بھی ہیں اور جگہ، لیکن خود اس مقام میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے اس لاہور میں، اور جو مرکز ہے اس تاریخ کا، اس لاہور کے اندر کی یہ تکلیف ہے جو میں نے کیا کرتی ہے، تو اس سے آپ سوچ لیجیے اپنی اس وابستگی کے اوپر نگاہ بعض وقت ڈال دیجیے. کوئی بات نہیں ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بات ہمارے بس کی نہیں ہے، دل کی آواز آپ کو یہ نہیں ہے تو پھر اپنے آپ کو بھی دھوکے میں نہ رکھیے، دوسروں کو بھی دھوکے میں نہ رکھیے. چاہیے کہ ہم کے ساتھ بس اس طرح سے اور لوگ متفق دنیا انتظار کرانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ کے دل کی یہ آواز ہے تو پھر آپ کرے نہ ایک بار اس میں وقت کیجیے اور یہ سمجھ لیجیے کہ اس کے بعد یہ ذمہ داریاں عائد ہونی ہیں. پھر پوچھنا ہے ہم نے آپ سے، پھر گرفت کرنی ہے ہم نے آپ سے. تو جب آپ نے اپنے دل کی آواز دلا اپنی رضامندی کے ساتھ وکیل خاطر یہ کہا تھا کہ مجھے یہ منظور میں اس طریقے سے کر رہا ہوں، میں یہ کچھ کروں گا، یہ میں کر رہا ہوں، کیوں نہیں کیا آپ نے؟ اس کے بعد بھی جس دن آپ یہ کہیں گے کہ صاحب ٹھیک ہے میں آپ نہیں کرنا چاہتا، لیکن میں ٹھیک ہے، لیکن یہ نہ کیجیے گا کہ آپ وابستگی کا اظہار بھی کرتے رہیں ہمارے ساتھ، اور یہ جو چیزیں جو ہم
بھروسہ کریں آپ کے اوپر کہ آپ یہ کچھ کریں گے اور وہ کچھ نہ کریں. ہمارے بھروسے کو جو دیش میں جانے والی بات ہے، تاریخوں میں یہ چیز بڑی نقصان دہ ہوتی ہے. اور اس قسم کی تاریخ جس میں کوئی بنیادی مفاد نہیں، وہ تو چالیے سکتی ہے ان لوگوں کے سر کے اوپر کہ جن کے اوپر کامل اعتماد کیا جائے اس بات. ایسے ہی نہیں تھی یہ آواز دینے والی بات جو تھی یا سلاح تو جان آپ، یعنی پہلی چیز تو سیدھی سی بات تھی کہ حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح تھا، وہ ایک آواز تھا. اگر خصوصیت کی آواز دینی ہوتی تھی تو صلاح تو جان وہ لوگ نہیں تھے کہ جنہوں نے انہیں نام لکھایا ہوا تھا اور ان کے ذہن میں تھا کہ یہ بلاتے رہتے ہیں کون سی بات ہے، جی جاتے ہم جائیں گے، جی جاتے نہیں جائیں گے. سوال ہے کہ نہیں جائیں گے. وہ اگرچہ صنعت کے اعتبار سے بہرحال کیسی بھی کیوں نہ ہو، میں سمجھتا ہوں اہمیت کے اعتبار سے وہ جو چیز ہے کہ صلاۃ جو ہے وہ مومن اور کافر کے اندر وجہ امتیاز ہے. اس سے معنی یہ تھے کہ یہ جو فرائض عائد کیے جاتے ہیں یا کسی نے بطور خاطر اپنے اوپر لیے ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو ان کو پورا کریں گے، وہ تو اس جماعت کے افراد کا ارادہ ہے. مومن کے یہ معنی ہے ممبر، اور جو یہ نہیں کریں گے وہ نان ممبر ہیں. مومن اور کافر کے معنی یہ ہیں ممبر ہیں نان ممبر، تو وہ تو ان کو ممبر رکھتا ہے. حیا علیہ الصلاح کہا اور ہو جائے ان کے ذمہ فرائض عائد کیے اور وہ چلے گئے، ٹھیک ہے ہم کریں. تو یہ ہے وہ چیز عزیزان من، یہ ہے یہ تاریخ، یہ ہے اس تاریخ کے ساتھ وابستگی کا مفہوم، یہ ہے اس کی ذمہ داریاں. کوئی اس میں اقرار نہیں، کوئی زبردستی نہیں، کسی قسم کی نہیں، کوئی گلا نہیں ہوگا، کوئی شکوہ نہیں ہوگا. اگر آپ کیا دیکھا کر سکتے. میں نے تو یہی عرض کرنا تھا، میں بات کر چکا ہوں. جیسا میں نے کہا ہے کچھ وضاحت چاہتے ہیں آپ کو وضاحت کر دیجیے، یا آپ جو کچھ چاہتے ہیں کہ اضافہ کرنے کے متعلق تو فرما دیجیے. وہی میں پوچھتا ہوں. جی نہیں صاحب، یہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ شرمندگی کی بات نہیں، یہ غلط چیز ہے جو آپ کا احساس یہ ہے. شرمندگی کی بات نہیں ہے، وہ یہ بات ہے کہ آپ اس کو سمجھے ہوئے نہیں ہیں. آپ کبھی یہ نہیں کہتے بچہ آپ کا بیمار ہو آپ علاج نہ کرائیں اور آپ کے آتے ہیں دوسرے ہمسائے سے کہیں کہ صاحب مجھے بڑی شرمندگی ہے، بچہ بخار میں بیمار تھا اور میں نے اس کا علاج نہیں کیا. شرمندگی کا ہے سواری نہیں، کبھی بھی نہیں آپ کرتے. یہ چیز نہیں ہے. اہمیت کا سوال ہے کہ ہے یا نہیں، اہمیت سمجھ میں آئی ہے یا نہیں آئی. میں تو تصور میں بھی بات نہیں لا سکتا اس چیز سے کہ کسی کے ذہن میں یہ اہمیت آ چکی ہوئی ہو اس تاریخ کی اور اس کے باوجود اس یا کیفیت ان کی ہو تو اس کے بعد تو زندگی اور معذرت کا کیا سوال. جس چیز کی اہمیت آپ کے دل میں ہوتی ہے سوال ہی نہیں ہوتا. دوسرے کا بھی نہیں انتظار کرتے کہ ہم کھایا چاہے تو آپ بچے کے اپنے کو دوائی کے لیے جائیں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ اس دن دفتر کا کام نہیں ہو سکتا، اس دن دکان بند ہو جائے گی، آپ شادی غمی میں بھی نہیں کسی کے یہاں جائیں گے، اپنے گھر کے بھی دوسرے کام کاج چھوڑ دیں گے. مقدم وہ چیز ہوگی اس لیے کہ اس کی اہمیت آپ کے دل کی بات. جیسا میں نے ابھی کہا ہے اگر وہ یہ آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ کبھی یہ نہیں کہتے کہ مجھے اس کی شرمندگی ہے کہ میں نے یہ نہیں کی ہے. شرمندگی ہوتی ہے کہ دوسرے نے عائد کی ہوئی ایک بات ہو اور وہ آپ نہ کریں اور اس کے بعد اس سے آ کے آپ کہیں کہ جی آپ نے مجھ سے یہ کہا تھا اور میں نہیں کر سکا تو مجھے بڑا افسوس ہے. جیسے ہمسائے نے اپنے بچے کے لیے کہا کہ بابا یہ دوائی وہاں سے لے آنا اور اس میں دینی آپ نہ لا سکے تو اس سے تو آپ کہتے ہیں جا کے تو مجھے افسوس ہے کیونکہ وہ ایک دوسرے نے اپنے دل میں آپ کے کوئی کام لگایا ہوا ہوتا ہے. اس کی شرمندگی ہوتی ہے جو اپنے دل میں آپ کے ہاں اہمیت اٹھی ہوئی ہوتی ہے اسے اگر آپ نہیں کرتے اس چیز سے تو اس کا اظہار ندامت یا اظہار شرمندگی کس کے ساتھ آپ کرتے ہیں. یہ کوئی ہمارا کام نہیں، ادارے کا نہیں، میرا نہیں ہے کہ آپ یہ نہیں کرتے ہیں تو آپ کو اس طرح سے ندامت ہم سے ہو گیا.
کرنا ہے اپنے آپ سے. اگر آپ کو اس کا احساس ہوا اپنے دل کے ساتھ کی اس سے کہیے گا کہ واقعی یہ چیز جو تھی کرنے کی چیز. لیکن میں نے عرض کیا کہ پہلے یہ سوچ لیے کہ ہے بھی یہ تعلق آپ کا, یہ سمجھے بھی نہیں آپ اس تاریخ کے ساتھ یا لکشمی کے مانے سے. یعنی میں نے بہرحال یہ اندازہ لگایا تھا کہ یہ اس کی اہمیت نہیں ہے جو اہمیت ہونی چاہیے. اہمیت ہونے کے بعد تو پھر آدمی کیا عرض کچھ بھی نہیں سکتا. اگر چیک کر یہاں سے چلے جائے تو میں یاد کروں اہمیت کیا کہتی ہے. صبح 7 بجے اپنے گھر سے وہ مینار پاکستان کے قریب مکان ورک شاپ ریلوے کی اندازہ لگا لیجیے. کوئی موٹر کار نہیں ہے, سواری بھی نہیں ہوتا. وہ ایسے مقام جہاں وہ کہتے ہیں کگو ہے جن تک پہنچنا چاہتا وہاں سے پہنچے ہوئے صبح سے 5 بجے وہاں سے چھٹی ہے 4-5 کے درمیان. وہاں سے اٹھ کے سارے شہر کے اندر جہاں جہاں کتابیں یا طبی اسلام رکھا ہوا ہوتا تھا ان ایک ایک دکانوں کے اوپر جا کے اس کا حساب چیک کرتے تھے, اگرائی کچھ کرتے تھے. وہ جیسے کیا کرتے ہیں کہ کتنی گاڑی کتنی اور ہوتی ہیں اور وہاں سے شام ہو جاتی تھی. یہاں آنے کے بعد 9-10 بجتے تھے تو بجنے ہی ہوئے نا. سواری بھی اپنی نہیں, نیند اندھیرا کچھ برف ہو گئے. یہ انتظام کیے ہوئے اپنے. اور ایک دن لاگا نہیں سواری نہیں کہ کہنے کی بات جسے شرمندگی کہتے ہیں. مجھے ان کے سامنے بھی آتی تھی کہ ان کی خاطر ہم کوئی خاص دام نہیں کر سکتے. انہوں نے یہ آپ حیران ہوں گے ان کے ہاں قریبی عزیز ایک فوت ہو گیا. صرف اطلاع اس کی بھی اطلاع پہنچ جائے گی. ٹیلی فون ہے نا ان کے پاس. بچہ پتہ نہیں کہاں سے بیچارہ وہ ڈھونڈ کے ٹیلی فون کرتا ہے کہ وہ فوت ہو گیا. ٹھیک ہے یہ فوت ہو گیا تو 2-3 بجے کے قریب بچہ آ گیا یہاں. میں نے کہا کہ اطلاع ملی تھی. بڑا قریبی تھا کوئی عزیز, بہت قریبی تھا پیش کرتے ہوئے. میں نے کہا کیا آ کے گئے سر کہنے کے وہ عجیب تقسیم ہو وہاں قبرستان میں وہ دفن ہو کر دیا گیا. وہ سب کچھ ہو گیا. ٹھیک ہے کیا وہاں میرے کرنے کا کام نہیں تھا. وہاں گھر پہ اس کے بعد ہمارے یہاں تو رسوم وہاں ہوتی ہے. کہنے کے وہ گھر کی رسوم جو تھی وہ میں نے کہہ دیا تھا اپنے موبائل ڈالنے کے لیے وہ تم نے دیکھ لینا. میں جا کے دیکھ لوں وہاں پہ یہاں کام کیوں نہ ہو. وہاں سے قبرستان سے سیدھے ڈاکٹر آ رہے. آپ کی کیا مجھے معلوم ہے ان کے ہاں جو ان کے تعلق ہیں دوستوں سے دوست بہت ہو چکے ہیں. بیٹی کی شادی کی ان کے ہاں بھی انہوں نے سب کچھ وہ شادی کرا. یہ سارا کچھ یعنی صبح سے اٹھ کے تو وہ سارے انتظام کر کے تو بارات میں کہتے تھے کہ شام کو آنا تھا. دفتر میں آئے گا کہنے لگے کہ میں یہاں کم از کم بات دیکھتا ہوں مجھے آج تک تو کام کوئی نہیں ہے. یہ دیکھنے کے بعد پھر اس کام کی جو بارات آنی تھی ان سے انتظام کرنے کا. عزیزہ نے مانی دل کی لگی تو یہ ہوتی کسے کہتے ہیں کسی تاریخ کو یا کم از کم قرآن تاریخ کے ساتھ یہ اس کا نام تو معلوم نہیں ان کی بنائی کی کیا تکلیف. ایک آنکھ مدت تک سے جو جواب دیتی تھی ایک ممکن بنی ہوئی ہے. آپ نے دیکھا ہوا کتنا قریب رکھتے اس کو پڑ رہا ہے. کس قدر فون پڑتا ہے انسان کے اوپر. صبح سے آئے ہوئے رات کو 9-10 بجے سے پہلے تو کبھی یہاں سے جانے کا سوال نہیں پیدا ہوتا اور کوئی ٹرانسپورٹ نہیں. اس سے چلتے ہیں اس کو لگن کے سامنے سے میں بھی کر کے جا سکتا ہوں. کیا بات کس نے کہا ہے کس نے مجبور کیا ہے کون سی بات ہے. میں تو صرف ایک میں سال پیش کروں کسی طرح تو ابیلا نے نا باہر ہے میں اس کے ساتھ جاؤں اپنے دلوں کو ٹٹول لیجیے. یہ جذبہ پاتے ہیں تو پھر کس طریقے میں آئے
یہ جذبہ نہیں پاتے تو پھر جو عام فہرست ہے ہمارے یہاں کی فہرست نہیں ہے جس طرح سے عام لوگ بھی کرتے ہیں وہاں یہ چیز اس پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کے لگائے نہ لگے اور بجائے نہیں لگائی جا سکتی کسی کو دل میں آ ان سے کس نے کہا ایک نشست یہاں ہوئی تھی جس زمانے میں وہ نظام والوں نے ہمارے ساتھ یہ کچھ کیا تھا اور اس کے لسٹ میں نے کہا تھا کہ یہ عمر بھر کی ایک تاریخ جو ہے یہ کی ہوئی نظر آتا ہے کہ تقریبی عناصر اس حد تک آگے بڑھ گیا ہے اور یہاں ہمارے یہاں کوئی آدمی بھی نہیں ہے نہ سنتا ہے ہم نہیں ہوتا ان سے دار بھی نہیں کرنا کیوں ہی چاند دوست درس میں آنے والے جو تھے ان میں سے کچھ لوگوں کو بلایا تھا ان میں بھی آ گئے دوسرے دن جو صبح جا کے آگے یہ کام تھے وہاں سے کہنے لگے کہ ادھر کا جو ادارے کا یہاں کا کام کرتے رہا اس سے متعلق تو آپ نہ خبر یہ ہو گیا ذہن میں نہیں آ سکتا اس دن سے آج کا دن تو سب بات ہے بات کی بات ہے اس طرح سے 16 سال ہو گئے کسی نے نہیں کہا کسی نے ان کو زندگی نہیں کی کوئی چیز میں نے خود بھی نہیں بات خود ہی دوسرے دن آ کے آ سکتا کہ نہیں صاحب یہ تاریخ کتنی اہم اس کو ہم لکھنے جائیں آپ کی ضرورت یہ اگر آپ کے ذہن سے قلب کے اندر ہے جذبہ آپ کے یہاں اس تاریخ کے ساتھ پھر آپ اس کے اس شرف کے اندر اپنے آپ کو شامل کیجیے اس سے ہمیں بھروسہ ہوگا پھر یہ بھروسہ جس بھروسے کے اوپر یہ اس سارے دوران میں یعنی مجھے تو انہوں نے مار مار کے ہر سال یا دوسرے سال یہ کہہ دیا کہ خدا کے لیے 8-10 دن کے لیے کہیں باہر پڑے گا بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے آپ ایک دن کی چھٹی میں وجود اس سے کہ وہ آنکھ کا آپریشن ہو گیا تھا تو وہاں جا کے لیٹ گئے تھے اور وہاں جو بھی ملنے جاتا تھا اس کو پوچھتے تھے کہ فلاں کام ادارے کا کیسے ہوا فلاں کام فلاں کیا یا نہیں کیا وہاں بھی یہ کر لیا تو یہ جو چیزیں ہیں بالکل لگی چیزیں میں یہ ابھی والن کہنے کے لیے آپ کو یہ سمجھ دی کہ یہ تاریخ اس قسم کی ہے ذہنی نہیں ہے عام مفاد کی نہیں عام سیاسی نہیں ہے عام مذہبی نہیں ہے بالکل یہ تو اس کی آپ وہی آئے اس کے اندر لگی ہوئی ہے باقی جو ہے ہم اس کو مستعارے نہیں چھڑانا کرتا ٹھیک ہے وہ آئے عام تاریخ میں آئے لیکن وہ ہمارے کسی اعتماد کو وہ دھکا نہیں لگاتے ہم ان کے اعتماد سواری نہیں ہے کوئی کام آپ خود وہ اپنے ذمہ دیں ہم شکریہ ادا کر دیں وہ مسئلہ بات ہے لیکن اس تاریخ کے ساتھ جو وابستگی کا اظہار کرتا ہے اس کے اوپر ہم ایک بھروسہ کرتے ہیں یہ نقصان ہے جو ہمیں پہنچتا ہے جب ہمیں اس کے اوپر پورا نہیں کرتا نقصان ہوتا ہے تو اس قسم کی ایک لازم تفصیل کیجیے جو بھی ہے تعداد کا کوئی خیال نہ کیجیے نمائندہ کا اور اس کے بعد پھر آپ اپنی بھی ان ڈیوٹیوں کے اوپر نظر رکھیے یہ آپ کا کام ہے کہ جو اس تاریخ کے اندر شامل ہوں دیکھیے کہ وہ متعینہ تاریخ کے اجتماع کے اندر شریک ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے ہیں تو ان سے بات پرس کیجیے کچھ رعایت نہ برتی ہے اس معاملے کے اندر یہ آپ کا ذاتی معاملہ نہیں ہے یہ تو آپ نے جسے کہیے خدا کی طرف سے تجویز کیا ہوا ایک معاملہ ہے جو آپ نے ذمہ دے رکھا ہے دین کا معاملہ ہے قرآن کا معاملہ ہے اس میں رعایت کا کیا نہیں ہے پوچھیے کہ کیوں نہیں ان لوگوں سے پوچھیے کیوں نہیں معذرت کا خط ہوگا
کیوں نہیں پہلے اجازت دی؟ یہ کام جو لگایا تھا آپ کے ذمہ یہ کیوں نہیں کیا گیا؟ ٹھیک ہے، جب آپ دیکھیں کہ وہ ان کے اندر وہ سڑک وہ سنجھا وہ نہیں رہی، ان سے یہ چیز کیا کہ ادارے سے یہ کر لیجیے تو صاحب اس کے متعلق ٹھیک ہے میں کوشش کر دیکھوں گا ان سے پوچھنا، تو وہ نہیں ہے اگر وہ آپ کو لگائی نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے، لیکن یہ بازپور یہ مواخذہ یہ محاسبہ جو ہے یہ نمائندے کا کام ہے پورے کا۔ اگر یہ چیز آپ نہیں کرتے ہیں تو آپ بھی اسی طرح سے قابل درست ہیں جس طرح سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں۔ آپ بھی اس کو دیکھیے کہ آپ کو یہ اپنی چیزیں طرز عمل یا کم از کم وہ روش ہے اس کو بدلنا پڑے گا، یہ سختی جاتی نہیں ہے۔ یہ تو کچھ فرائض ہیں کہ ڈیوٹیاں ہیں باقی نہیں ہیں، جو نہیں کرتا آپ کا ذمہ ہے کہ آپ سے متعلق یہ بات کریں۔ یہ چیز اگر ایسی آتی ہے تو ادارہ اتفاق سے جہاں موجود ہے آپ کو تو بڑی سہولت ہے، باہر کی بزمیں بیچاری کو دکھ لیتے تھے، آپ تو یہاں رو رہتے ہیں کہ ہفتے میں کم از کم ایک دن تو ضرور آتے ہیں، یہاں آ کے بات کیجیے کہ ہماری دشواری یہ ہے، بدن میں یہ چیز پیش ہو رہی ہے، یہاں ممبر کی طرف سے ایسا ہو رہا ہے، یہاں مشورہ کیجیے۔ لیکن یہ بات نہیں ہوگی اس کے بعد جو ہم دیکھیں کہ بدن کا جلد میٹنگ بلائی ہوئی ہے آپ نے اور اس کے اندر وہ مثلاً 10-20 آدمی بھی ہیں تو اس میں اندر آدھے آدمی آئے باقی نہیں آئے، آپ سے پوچھا تو کہا کہ صاحب کیا کریں کہ وہ نہیں آتے، کیا کریں نہیں، میں پوچھوں گا کہ کیا کیا ہے آپ نے اس کے لیے، کیا کریں بے بسی اس کے لیے ہے کہ جس کے اوپر آپ کو کوئی حق نہ ہو، جو اپنے آپ کو جو پیش کرتا ہے اس کے اوپر آپ کا حق ہے کہ کیا پیش کرے کہ آپ نے یہ وعدہ ہم سے کیا تھا کیوں نہیں وہ پورا ہو رہا، یہ ذمہ داری اپنی اوپر لیجیے۔ یوں کرے گی یہ جانے میں یہ بات کیا مجھے سوچ لیجیے، کوئی زبردستی خود کل بھی رضامندی یہ آپ نے آج تک نہیں دی اپنے آپ کو، آپ نے کبھی اپنے دل کو ملتا ہی نہیں کہ کتنا کا لے گا میرا اس کے ساتھ یہ پوچھیے اپنے دل سے اور جو جواب وہاں سے ملے نا اس کے مطابق آگے قدم بڑھائیے اور اس دل کو کہیے کہ ایک دفعہ اور سوچ لے، یہ یہاں کرنے والی بات نہیں ہے، قدم قدم کے اوپر تم سے پوچھا جائے گا، درست ہوگی یاد رکھو، تیار ہو اس کے لیے، یا وہ ان تمام چیزوں کی رفاں کرے تو پھر آگے بڑھ کر کرے ان کے سامنے۔ میں نے پھر عرض کیا ہے کہ پوچھنا تو پوچھ لیجیے ورنہ میں آپ کو شکریہ کے ساتھ عرض کروں کہ مجھے تو اتنا ہی تھا جو سکھانا اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنے دل سے مشورہ کریں تو خدا کرے کہ وہ دل جواب دے کہ مجھے یہ سارے پیسہ ٹھیک ہے تو آگے یہ بات کرے گی تقریر کیجیے، نمبر پہ نہ جائیں گے، تعداد پہ نہ جائیں گے، کسی چیز کی دیکھنے کے ساتھ، اور پھر میں آگے ان سے کہوں یہ کتنی کم نمبر یا زیادہ ہو رابطہ رکھیے ان کے ساتھ، بڑی چیز ہے رابطہ رکھنا ان کا کام نہیں، یہ فریضہ ہے نمائندے، یہ راز ہے وہ جو اسلام کا بتاتے جاتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ کتنے لمبے عرصے سے وزن کتنی کامیابی کے ساتھ ہیں، اور یہ انداز آپ نے تو یہاں دیکھا ہے کنونشن میں وہ جس ڈیوٹی پہ جس کو کھڑا کیا ہوا ہے، یعنی وہ اگر بھول گیا ہے نا وہ ڈیوٹی بدلنا، اس نے نہیں کہا ہے کہ صاحب وہ میری ڈیوٹی تو 8 بجے تک کی تھی تو وہ آ ہی نہیں سکتی تھی، کنونشن میں نے دیکھا ہے، میں نے پوچھا کہ میں نے دیکھا ہے تم کے دوپہر سے کھڑے ہو، اس وقت رات کے 11-12 بج رہے ہیں تو جی انہوں نے سبسٹیٹیوٹ نہیں بھیجا، یہ میرا کام تو یہ نہیں کہ میں چھوڑ کے چلا جاؤں۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ اسلام آپ نے کس طرح سے ان کو تیار کی کہ مجھے کوئی بات کچھ نہیں، ہم نے باہمی رابطہ ایسا رکھا ہوا ہے، ہم ہر ایک کی کیفیت مزاج خیریت ایک دوسرے سے کرتے ہیں، ایک ایک کے گھر جاتا ہے، اگر کوئی نہیں آتا تو یہ نہیں کہ میں نے چٹھی لکھ دی ہے اس کے بعد میں شام کو اس کے گھر ہوتا ہوں، تو کیا بات ہے
کسی کوئی مشکل ہوتی ہے تو جو مشکل حل کر سکنے کے قابل ہوتے ہیں ہمارے ممبر، میں ان کو جا کے صلاح دیتا ہوں کہ جاؤ اور اس کی جو مشکل ہے پریشانی ہے اس کا حل کر. مگر کے اندر کو نہیں آتا، میٹنگ کے اندر نہیں آتا تو اس سے پہلے ڈیوٹی لگاتا ہوں. یہ دام یہ رابطہ جو ہے نا یہ بڑی چیز، بہت بڑی چیز کہتے ہیں. ان سے ایک گھر کے افراد کی طرح سے ہم کو بنیں گے. یہ چیز ہر ایک کے متعلق ہمیں علم ہوتا ہے، اس کی مشکل کیا ہے، اس کی پریشانی کیا ہے، اس کو وقت کتنا ملتا ہے، یہ کس طرح سے وقت اس کو فرق کرتا ہے. کہتے ہیں ایک ممبر کے متعلق مجھے معلوم ہے اور یہ میں ذاتی طور پہ مل کے یہ چیزیں معلومات آپ کی بات کرتا یہ ہوتی ہے نا ہمارے یہاں ایسے جانکار قسم کے یہ لوگ پوچھے نہیں کیا کسی کرتے ہیں. وہ یہی وجہ ہے ان میں سے بھی ایسے جو تھے جنہوں نے پہلے نہیں سمجھا تھا وہ اپنے ذہنی طور پہ اس کو اور تاریخوں کی طرف تعریف سمجھتے تو ٹھیک ہے. اس نے یہ کچھ کرنے کے بعد یہ چیزیں ان کے سامنے پیش تھی، اس میں سے کچھ چلے نہیں گئے. لیکن اس کے بعد جو رہ گئے ہیں پھر ان میں ایک کی بھی کمی نہیں ہے. تو یہ تو آپ کا ایک خاندان بننا چاہیے، آپ کی ایک برادری بننی چاہیے. وہ قوت ہے آپ کے یہاں کی جو ہے ایک دوسرے کو بھائی ہونا چاہیے، ایک دوسرے کے حوالوں کا واسطے سے آپ کو مطلع ہونا چاہیے، باخبر ہونا چاہیے، دوسروں کی پریشانیوں کا پتہ ہونا چاہیے آپ کو. یہ ہے یہ جس کو آپ بدل جاتے ہیں آپ کو جس کے اندر کرنا یہ چیزیں بڑی ضروری ہیں. تو ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ لیجیے، میں سوچ لیجیے اور پھر میں آج کروں گا کہ اس معیار کے مطابق ایک نئی پڑی بنائی جائے. نئی سے مراد ہے اپنوں میں سے جو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ لے جا رہا تم کتنا پھر آپ دیکھیے اس کے نتائج کتنے حوصلہ افزا نکلتے ہیں. تعداد تو بات ہی کتنی ہے. یہاں اس ادارے میں کتنے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو نظر آتے ہیں. بھاگ بیٹھی ہوئی یہ بات دنیا میں کہ پتنی صاحب ان کے ساتھ ہے اور کیا دیکھ لیجیے تعداد کتنی ہے. ایک تک کھڑا ہے یہ کہیے سوال نہیں. یہ انسان کے اندر تو بڑی ہمت ہوتی ہے، بڑے کام کر سکتے ہیں. یہ سوال اس لگن کا ہی ہوتا ہے کہ وہ واقعی پہاڑ کے تیر سے اس میں دوسری لا سکتا ہے. لگی ہوئی ہے تو تعداد سے نہیں جانا اس قسم کے آداب کا مطلب جیون. یہ ایک چیز ہے جو آپ نے ایک لگن بنائی. ارے 10 دنیا آبادی یہ بھی نکلے. اس کے بعد پھر اسی پیمانے کے مطابق آگے بات کریں. بھی اتفاق کا اظہار کرے اس کے بعد آگے پوچھ لیجیے. نہیں صاحب یہ ذہنی اتفاق کی بات نہیں، یہ آپ رکھیے مبارک سے آپ کو خدا. یہاں تو یہ چیز ہے یہ بات آپ کو کل پوچھ کی چاہیے نہیں تو اسی میں کام کرتی ہے. آگے نہ بڑھی ہمارے اعتماد سب کچھ ہے. احباب کا شکریہ کہ کچھ تھوڑی سی تلخ بات کی بھی اس میں نہیں یہ کچھ اچھی بھی کہنا پڑا. لیکن وہ یہ جو سختی ہے ڈاکٹر جو مریض سے سختی سے کچھ کہا کرتا ہے کہ مریض سے سختی نہیں کیا کرتا، مرض سے سختی کیا کرتا. یہ بڑا فرق ہوتا ہے دونوں. جب وہی مریض صحتیاب ہو جاتا ہے تو ڈاکٹر کبھی نہیں جانتا کسی کو. لیکن یہ جو مرض بھی ہے یہ ڈاکٹر کی نگاہ نہیں ہوتی ہے نا وہ اس کے لیے یہ دکھتا ہے. اگر کسی طرح سے کوئی چیز بھی صحیح ہے تو وہ مرض کی وجہ سے ہے. یہ ہمارے یہاں آپ احباب سے کیا آپ کو سب میرے لیے بات بولے کر آپ دوست ہیں وہ شکریہ.